اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اردو گرامر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آپ سے گزارش ہے اس چینل کو سبسکرائب کریں، آج کی ویڈیو کو لائک کریں اور ساتھ ہی ویڈیو آخر تک دیکھیں تاکہ آج کے عنوان کے حوالے سے تمام باتیں آپ کی سمجھ میں اچھی طرح آ جائے۔ آج تفہیمی پیراگراف کے حوالے سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ یہ جماعت نہم اور دہم دونوں کے طلبہ و طالبات کے لیے بہت زیادہ اہم ہے، کیونکہ ان کے پیپر میں جو حصہ بے میں پہلا سوال ہوتا ہے وہ ایک پیراگراف اور اس کے نیچے سوالات اور ان کے جوابات دینے ہوتے ہیں۔ اس سے پہلے ایک ویڈیو میں نے کی تھی، وہ آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ آج اسی حوالے سے یہ دوسری ویڈیو ہے کہ سوال اس طرح ہوتا ہے کہ درج ذیل عبارت کو غور سے پڑھیے اور نیچے دیے گئے سوالات میں سے 8 کے جوابات اپنے الفاظ میں تحریر کرے، اور اس کے کل نمبر ہوتے ہیں 16، یعنی ایک سوال کے 2 نمبر ہوتے ہیں۔ پیراگراف کچھ اس طرح آتا ہے، آپ یہاں ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ اردو افسانہ نگاری اور ناول نگاری میں منشی پریم چند کو بہت شہرت حاصل ہے۔ وہ اردو کے اہم افسانہ نگار ہے، ان کو فنی اعتبار سے اس میدان میں بلند مقام حاصل ہے۔ پریم چند کے افسانوں کی سب سے نمایاں خصوصیت ان کا قومی جذبہ ہے۔ اپنے ملک کی ہر چیز دوسری قوموں سے بہتر نظر آتی ہے۔ وہ وطن پرست افسانہ نگار ہے، انہیں اپنے وطن کی عظمتوں سے دلی لگاؤ ہے۔ انہوں نے اپنے ملک اور معاشرے کے افراد کو اپنے افسانوں کا موضوع بنایا ہے۔ ان کے افسانے محبت، خلوص، حقیقت اور زندگی کی ترجمانی کرتے ہیں۔ انہوں نے دیہاتی زندگی کے مختلف پہلوؤں کو اس طرح نمایاں کیا ہے کہ وہاں کی پسماندگی اور بدحالی کا نقشہ کھینچ کر رکھ دیا ہے۔ وہ دیہات کے سادہ اور فطری فضا میں دکھی انسانوں کی زندگی کو بڑی خوبصورتی سے پیش کرتے ہیں۔ وہ ایک مقصدی افسانہ نگار ہے۔ ان کے افسانوں کے پلاٹ موضوع اور کردار جاندار ہوتے ہیں۔ ان کا طرز بیان بہت شگفتہ ہے۔ جا بجا مزاح کے نازک اور شگفتہ ٹکڑے آسمان پر چمکتے ہوئے تاروں جیسے معلوم ہوتے ہیں۔ ان کے کردار اسی ماحول کے پیداوار ہے جس میں وہ زندگی کے شب و روز گزارتے ہیں۔ تو یہ اپنے پیراگراف ملاحظہ کیا، اس طرح کا پیراگراف آ سکتا ہے۔ اب اس پیراگراف کے سوالات آپ ملاحظہ کریں کہ کس طرح کے سوالات ہوں گے اور آپ کس طرح جوابات دیں گے۔ ان میں سے پہلا سوال ہے کہ منشی پریم چند کو کس چیز میں شہرت حاصل ہے؟ آپ کو معلوم ہے کس چیز میں شہرت حاصل ہے۔ دوسرا سوال ہے کہ پریم چند کے افسانوں کی سب سے نمایاں خصوصیت کیا ہے؟ تیسرا سوال ہے منشی پریم چند کون سا افسانہ نگار ہے، کس طرح کا افسانہ نگار ہے؟ منشی پریم چند کے افسانے کس چیز کی ترجمانی کرتی ہے؟ اس پیراگراف میں اس کا جواب موجود ہے۔ اسی طرح 5 نمبر ہے منشی پریم چند دیہاتی زندگی کی مختلف پہلوؤں کو کس طرح نمایاں کیا ہے، یعنی منشی پریم چند نے دیہاتی زندگی کے مختلف پہلوؤں کو کس طرح ہے، یہ غلطی سے آیا ہے، کس طرح نمایاں کیا ہے۔ اور 6 نمبر ہے منشی پریم چند کے افسانوں میں مزاح کیسا نظر آتا ہے، وہاں آپ نے پڑھ لیا ہے کیسا نظر آتا ہے۔ اور 7 نمبر ہے منشی پریم چند کا طرز بیان کیسا ہے، کس طرح کا انداز ہے ان کا، وہ بھی موجود ہے۔ اس عبارت کا مناسب عنوان کیا ہو سکتا ہے؟ یہی کہ منشی پریم چند کی افسانہ نگاری یا منشی پریم چند کے افسانہ نگاری کی خصوصیات۔ اور 9 نمبر ہے منشی پریم چند کے کردار کس ماحول کی پیداوار ہے، تو وہاں بھی آپ نے ملاحظہ کیا ہے کہ یہ کس طرح ہے۔ تو امید ہے کہ آج آپ اچھی طرح اس حوالے سے سیکھ چکے ہوں گے۔ آئندہ کسی نئے عنوان تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔